اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہورائزن ڈگری اینڈ کامرس کالج چکوال آن لائن اسٹڈی کلاسز کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بحمد اللہ تعالی ہمارے پاس جو کلاسز ہیں وہ سیکنڈ ٹرم بی ایس انگلش، بی ایس میتھ اینڈ فزکس اینڈ بی ایس سائیکالوجی۔ سبجیکٹ اسلامک اسٹڈیز، سید اعجاز امن گیلانی آپ کی خدمت میں، ڈپارٹمنٹ آف سوشل سائنسز، ہورائزن کالج چکوال سے مخاطب ہے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم اسلامک اسٹڈیز کے اندر احادیث مبارکہ کے حوالے سے ہمارا جو پورشن ہے اس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو ڈائریکٹ اپنے لیکچر کی طرف لیے چلتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حدیث مبارکہ کا جو ٹائٹل ہے وہ روز حشر ہونے والا محاسبہ، جسٹیفیکیشن آف دا ڈے آف ججمنٹ۔ تھوڑا سا اگر ہم اس کو بریف کریں تو یوں شارٹ ورڈنگ میں یوں کہوں گا کہ دس ورلڈ از like a stage and we have to perform our characters, and after then if we want or not we have to leave this stage, and after then the life of graveyard till to the day of judgment we have spent, and at the day of judgment we have to stand in the court of Allah. We will investigate about our deeds and we have to answerable in the court of Allah. تو یقیناً کچھ اس حدیث مبارکہ کا خلاصہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا۔ اب تھوڑا سا اس کے ترجمہ کی طرف چلتے ہیں ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے۔ اسٹوڈنٹس، آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ جیسا آپ سکرین میں دیکھ رہے ہیں، ان کا مطلب سے ہے ابن مسعود ایز اٹ از اس کو انہوں نے لکھ دیا، یعنی مسعود کے بیٹے، رضی اللہ عنہ راضی ہوا اللہ سے اس۔ تو یہ میں نے ایک ایگزامپل کے طور پر ورڈنگ پڑھی ہے۔ اس طرح ہم اس کا ترجمہ نہیں کریں گے، اس کو ہم ٹرانسلیٹ کریں گے وتھ کمپلیٹ سینٹینس، اور وہ ایک مکمل وداؤٹ یعنی کالم وہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عن النبی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ قال انہوں نے ترجمہ کیا کہا، لیکن ہم نے اس کا ترجمہ ادب کے دائرے میں کرنا ہے۔ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدما ابن آدم، کہ ابن آدم کے یعنی کسی انسان کے قدم وہ
نہیں چلیں گے، نہیں ہٹیں گے یوم القیامت، قیامت کے دن، من عند ربہ، اس کے رب کے سامنے سے، یعنی وہی جو میں نے آپ کے سامنے اس کو بریف کیا کہ ہر بندے کو بروز قیامت، چاہے وہ مسلم ہے غیر مسلم ہے، ایوری مین اینڈ ویمن، ہر ایک کو وہاں پر کھڑے ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ ایون یسأل عن خمسن، اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عن عمرہ، اباؤٹ ہز کمپلیٹ لائف، اس کی مکمل تمام عمر کے بارے میں، فیما افناہ، کہ اس عمر کو اس نے کن کاموں میں صرف کیا، کن کاموں میں فنا کیا، وعن شبابہ، اور اس کی جوانی کے بارے میں۔ اسٹوڈنٹس، اگر ہم غور کریں تو عمر کے اندر بچپنا بھی ہے، لڑکپن بھی ہے، نوجوانی بھی ہے، جوانی بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے اور دیڑ عمر بھی ہے، یہ سارے معاملات اس میں ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر شباب کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، جوانی کو۔ اس کی کیا وجہ ہے، اس کی وضاحت ہم آگے پھر تشریح میں کرتے ہیں۔ اس سے اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، فیما ابلاہ، کہ اس نے اس جوانی کو کیسے پرانا کیا۔ تو ظاہر ہے کہ جب چیز نئی ہوتی ہے اس کی اٹریکشن، اس کی لک، اس کی ڈیمانڈ اور اس کا پوچھنا، اس کے بارے میں پوچھنا، یہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن کوئی چیز جب پرانی ہو جاتی ہے تو پھر وہ اٹریکشن نہیں رہتی۔ تو یہ گولڈن پیریڈ آف لائف ہے جوانی، اس کے حوالے سے یہاں پر اسپیشلی ذکر کیا گیا، فیما ابلاہ، کہ اس نے اپنی اس جوانی کو کیسے پرانا کیا، وعن مالہ، اور ظاہر ہے دنیا میں انسان آیا ہے تو اس نے مال کمانا ہے۔ اور تیسرا سوال اس کے مال کے بارے میں ہوگا، من این اکتسبہ، کہ اس نے اس مال کو کہاں سے کمایا۔ یعنی پہلا پروسیس کیا ہے، ارننگ، سورس آف انکم، کہ اس کے سورس آف انکم کیا ہیں، اس نے اس مال کو کمایا کہاں سے۔ تو ہم پڑھ رہے تھے کہ پہلا کوشچن جو ہے وہ اس سے اس کے مال کے بارے میں ہوگا کہ اس نے مال کو کمایا کہاں سے۔ اب ایک اور امتحان آگے پھر شروع ہو گیا، اور یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ ہم نے یہ تمام تر کوشچن دنیا کی کسی عدالت میں نہیں دینے، کسی دنیا کے وکیل کے سامنے نہیں دینے، بلکہ ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، ہمارا یہ کوشچننگ پروسیس اس کے سامنے ہونا ہے۔ تو فورتھ کوشچن جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر تیرے سورس آف انکم تو ٹھیک تھے، وفی ما انفقہ، تو پھر مال کمانے کے بعد اسے خرچ کہاں کیا۔ تو پھر تو اسی ڈیٹیل میں چلیں گے ہم اس کی تشریح میں۔ اور لاسٹ ون جو اس سے آخری کوشچن ہر ایک سے ہونا ہے، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، کہ تیرا عمل کیا تیرے علم کے مطابق تھا، کہ جو تو نے پڑھا کیا اس کے مطابق تو نے عمل کیا۔ تو یہ تو تھا بیٹا اس کا ترجمہ، کہ جو ہم نے اس کو امتحان میں ایز اے ٹرانسلیشن کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کے اندر انہوں نے تشریح دے دی ہے، اور سب سے پہلا جو ہمارا کوشچن ہے
تو کچھ میں نے آپ کو ابتدا میں یہ کہا تھا کہ اس حدیث مبارکہ کا جو پس منظر ہے، جو اس کا مین تھیم ہے، وہ یہ ہے کہ ہر ایک کو بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے اور چند سوال و جواب اس سے ہوں گے۔ اس میں مقام اور مرتبے اور برادری اور قبیلے کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ایوری ون ہیو ٹو اسٹینڈ ان دا کورٹ آف اللہ۔ تو پہلا کویسچن کیا ہونا ہے؟ عمر کہاں صرف کی، یعنی کہ اس عمر کو تو نے کہاں گزارا۔ تو اگر آپ اس حدیث مبارکہ کے اندر اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو آدمی کا جو محاسبہ ہے اس میں سب سے پہلا سوال یہ کیا جائے گا کہ یہ جو زندگی ہے، دا لائف از دا گریٹ گیونیس آف اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے، کمپلیٹ لائف۔ تو اس سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس زندگی کو جو ہم نے تجھے عطا کی ہے وداؤٹ اینی ڈیمانڈ، اس کو تو نے کس کام میں صرف کیا؟ اس لیے کہ اسلام کے نقطۂ نظر سے زندگی فضول چیز نہیں ہے، بلکہ ایک خاص مقصد ہے۔ اور اگر آپ اسٹڈی کریں قرآن پاک میں تو 27ویں پارے میں چیپٹر نمبر 27 میں سورہ الذاریات میں اللہ کریم نے اس کے اینڈ پہ ارشاد فرمایا، جو کہ 27ویں پارے میں اس کا اینڈ ہو رہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو ایک مقصد تو یہ سمجھ آیا کہ اگر اللہ کریم نے ہمیں پیدا کیا ہے تو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے۔ اس سے ہی پتہ چلا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اولین کیا ہے، ورشپ آف اللہ۔ وہ کسی نے کا خوب کہا ہے کہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ اسی طرح اگر ہم 14ویں پارے میں مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ هُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ، اللہ وہ ہے جس نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے ستاروں کو، چاند کو، بحری بیڑے جو ہیں اس کے اندر، یعنی کہ جتنی بھی دنیا کی چیزیں ہیں ان سب کے اوپر انسان کو حاکم بنایا، لیکن انسان کا جو قبضہ ہے اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا اور مقصد حیات بھی بتا دیا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے اس زندگی اور موت کو، اگر آپ اس ترتیب میں دیکھیں تو موت کا ذکر پہلے ہے، زندگی کا ذکر بعد میں ہے، یعنی ہم کہیں بھی نہیں تھے، وی آر ناٹ اے مینشنیبل تھنگ، لیکن ود دا کائنڈنیس آف اللہ ہمیں اس دنیا میں وجود ملا۔ لیکن یہ وجود صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ ایک جو ہے وہ ٹائم سپینڈ کریں اور یہاں سے چلے جائیں، نہیں، بلکہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے عمل کس کے اچھے ہیں۔ تو گویا پتہ یہ چلا کہ زندگی کی کامیابی اعمال کے اوپر ہے اور زندگی کی ناکامی بھی اعمال کے اوپر ہے۔ اگر کام اچھے ہوں گے تو زندگی کامیاب ہے، اور اگر کام اچھے نہیں ہوں گے تو زندگی ناکام ہے۔ اسی طرح پھر آگے دیکھیں آپ تو اس ہیڈنگ کے اینڈ پہ ان السمع والبصر والفؤاد، یعنی کہ بے شک تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارا دل، یہ مین پارٹ آف باڈی ہیں
جن کا مین رول ہے کہ تمہاری آنکھوں سے، تمہارے کانوں سے اور تمہارے دل سے کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک چیز سے جو ہے وہ سوال کیا جائے گا، اور یہ تمہاری رعایا ہیں، تم سے ان کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس آپ نے غور کیا ہوگا ترجمہ میں کہ یہ جو ہے پن پوائنٹ ہے اس حدیث مبارکہ میں کہ آپ کی جو گولڈن پیریڈ آف لائف ہے، جوانی، شباب، اس کو کیسے گزارا۔ تو روز حشر ہونے والے محاسبے میں ایک سوال یہ ہوگا کہ جوانی کیسے گزاری، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس عمر میں انسان کے پاس پیسہ، دولت، حسن، یہ ساری چیزیں عروج پر ہوتی ہیں، اور پھر جس بندے نے اپنے پیسے کو، اپنی دولت کو، اپنے لنکس کو، اپنے ریلیشن کو پاک رکھا، اس کے لیے یہ جوانی بہت بڑی اللہ کی نعمت تھی جس کا اس نے بھرپور استعمال کیا۔ اور پھر اگر وہ اس جوانی کے اندر بھٹک گیا تو صرف اس کی زندگی کے شب و روز نہیں گزریں گے، بلکہ اس کی بھرپور طاقت، اس کا ضیاع، اس کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور معاشرے میں اس کی کوئی عزت اس لیے نہیں ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو بھی معاشرے کے لیے گلٹی فیل کر رہا ہوگا کہ میرا وجود بھی کیا وجود ہے کہ جس سے لوگوں کو تکلیف ہے۔ اور پھر یہاں پر کیا خوبصورت ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، کہ جوانی کے اندر توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے، کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، کہ جب بھیڑیا بوڑھا ہو جائے تو پھر وہ بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے، کیونکہ اب اس کے اندر شکت نہیں ہے بکریوں کو کھانے کی، جانوروں کو چیرنے پھاڑنے کی۔ تو کمال تو یہ ہے کہ انسان جوانی میں برائی کی طرف بڑھ بھی سکتا ہو لیکن نہ بڑھے، رشوت لے سکتا ہو لیکن نہ لے، سارے کام جتنے بھی برائی کے ہیں وہ کر تو سکتا ہو لیکن نہ کرے، تو یہ کمال ہے۔ تو یہ پن پوائنٹ ہے خصوصاً ہماری آج کی اس حدیث مبارکہ میں۔ اس کے بعد تیسرا جو ہمارا ہے وہ ہے کہ مال کیسے کمایا۔ اب اس میں بھی اگر ہم خود تو مال نہیں کما رہے، لیکن کم از کم جو ہمارا سورس آف انکم ہے، والدین جو ہیں یا بڑے بھائی ہیں یا کوئی بھی ایسا آپ کا سلسلہ ہے، اس میں ہر بندے سے پرسنلی یہ سوال ہوگا کہ اس نے یہ مال کہاں سے کمایا اور اس کو کیسے خرچ کیا۔ تو اس اعتبار سے اسٹوڈنٹس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حلال طریقے سے مال تو نے کمایا یا حرام طریقے سے۔ تو یہاں پر ایسے شخص کی اخروی تباہی و بربادی کی وعید سنائی جا رہی ہے کہ اگر اس نے مال حرام طریقے سے کمایا۔ تو اس میں اکنامکلی، معاشرتی طور پر ہم دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں کھل کر ہمارے سامنے آتی ہیں کہ مال کو کمانا اور تو مال کے کمانے کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اگر سورس آف انکم تو ٹھیک ہے، ایک اور امتحان ہے کہ اس کو خرچ کہاں کیا۔ تو یہ ہماری ہیڈنگ نمبر 4 ہے کہ مال کہاں خرچ کیا۔ اب قیامت میں آدمی سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ تمہیں جو مال ملا تھا اسے کہاں خرچ کیا۔ تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے وہ بندہ کوئی زیادہ عروج پر یا کلائمیکس پہ نہیں جاتا کہ جس کی انکم زیادہ ہو
عقل مند وہ ہے کہ انکم زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی جو خرچ کرنے کی صلاحیت ہے وہ صحیح ہو، یعنی کہ اس کی جو پرچیزنگ ہے وہ ٹھیک ہو، اور اگر وہ پرچیزنگ اس کی ٹھیک ہوگی، چیزیں اچھی خریدے گا، فضول خرچی نہیں کرے گا، تو اس کو اس تھوڑی ارننگ میں بھی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور دیکھیں کہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے قرآن پاک، مکمل سلیبس ہے زندگی کا، تو اس میں قرآن پاک میں 15ویں پارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی نہ کرو۔ تبذیر کہتے ہیں فضول خرچی کو۔ کیوں نہ کرو؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اب اس میں میری بات ہوتی تو آپ ڈینائی کر سکتے تھے کسی اور کی، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک تو ہے کہ آپ فضول خرچی تو نہیں کرتے، لیکن ایک اور چیز یہ ہے کہ انسان کسی پر خرچ بھی نہیں کرتا، دیتا بھی نہیں ہے کہ یہ میرا مال ہے، اور اس کو بخل کہتے ہیں۔ تو جو بخیلی ہے اس کے حوالے سے قرآن میں ہے کہ والذین یکنزون الذھب، سورہ توبہ پارہ نمبر 10، کہ جو سونے اور چاندی کو کنز یعنی خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو انہیں عذاب علیم، دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ اب آپ دیکھیں کہ جو ریشو ہے زکوٰۃ کی وہ 2.5 ہے، تو اگر آپ اتنا مال اللہ کے راستے میں دے دیں گے، باقی آپ کا سکیور ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا۔ تو کتنا خوبصورت نظام زندگی ہے جو قرآن نے ہمیں دیا ہے۔ تو مال کو خرچ بھی رائٹ وے پہ کرنا ہے، اور رائٹیس پرسن جو لوگ ہمارے زیادہ حقدار ہیں ان کو دینا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہماری ہیڈنگ نمبر 5 ہے، جو علم تھا اس پر کہاں تک عمل کیا۔ وہ کسی نے خوب کہا کہ اگر آپ کے پاس 20 کلو، فار ایگزامپل 20 کلو 20 kg 20 kg آپ کے پاس علم ہے، تو 1 من عمل چاہیے، یعنی کہ علم تھوڑا بھی ہو لیکن اس کے اوپر عمل ہو تو بندہ عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ ایک سوال یہ ہوگا کہ نیکی اور خیر کا جو علم حاصل تھا اس کے مطابق کہاں تک تو نے عمل کیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ علم کیا ہے، اویئرنیس ہے، ٹو ایجوکیٹ سم تھنگ، کسی چیز کو سیکھنا، اس کے بارے میں نالج رکھنا، علم رکھنا، جاننا، یہی ہے۔ ایک علم ہے علم نافع، ایسا علم جو نفع بخش ہو دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے، تو اس کے اگر وہ تھوڑا سا ہی ہو لیکن اس کے مطابق انسان کا عمل ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا خوبصورت تخیل پیش کیا جو کہ حقیقت کی طرف ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو انسان فرشتوں سے افضل قرار دیا گیا، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اگر اچھا عمل کرے گا تو وہ انسانیت کی معراج کو پہنچ جائے گا کہ فرشتے بھی اس پہ رشک کریں گے، اور اگر عمل اچھا نہیں کرے گا تو اسفل سافلین، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں چلا جائے گا۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ نے اس لیکچر میں دیکھا کہ ہم نے اس حدیث مبارکہ میں جو زندگی کا ایک مین تھیم ہے اس کو ڈسکس کیا۔ پہلی ہیڈنگ آپ کی کہ عمر کہاں صرف کی، دوسری ہیڈنگ جوانی کہاں صرف کی، کیسے گزارا اس کو، تیسری جو ہے کہ مال کیسے کمایا، اور اگر کمایا ٹھیک ہے تو خرچ کہاں کیا، اور چوتھی کہ تیرا جو علم تھا کیا اس کے مطابق تو نے عمل بھی کیا۔
تو یہ ہیڈنگز اور اس کے اندر جو کچھ میں نے آپ کو بریف کیا آپ بڑے اچھے انداز میں لکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آخر پہ آپ نے اپنا جو ہے وہ انالیسس دینے ہیں اس حوالہ سے کہ ہم نے اس سے کیا گین کیا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کے لیے مفید ہوگا، اور اس کو تیار کریں، اور نیکسٹ کلاس میں اس کو آپ نے مجھے اسائنمنٹ بنا کے تو وہ مجھے دینی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ کلاس تک فی امان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔